سے پھر عطا ہوتی ہے۔ تو ہم شاہ مقوقس کی بات کر رہے ہیں جی۔ شاہ مقوقس یہ مصر کا بادشاہ ہے، مصر، اسکندریہ وغیرہ یہ چیزیں، یہ پہلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف سن چکا تھا، خط آج پہنچ رہا ہے۔ ایک صحابی ہیں بڑے مشہور، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور، میں نے کہا ہے ان کے خاص کارنامے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے کاروباری لحاظ سے مصر گئے تھے، ہوتے ہوتے پورا ایک وفد تھا، بنو مالک ان کے ساتھ تھے، بنو مالک قبیلے کے لوگ ان کے ساتھ تھے۔ بادشاہ کو پتہ چلا، ان کو بلایا، مصر کے بادشاہ مقوقس نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہو؟ کہا یوں ہیں، ہم حجاز سے آئے ہیں۔ سنا ہے وہاں کوئی بندہ ہے کچھ باتیں کرتا ہے؟ کہا جی ہاں وہ بندہ ہے، ایک نئے دین کی دعوت دیتا ہے، سارے لوگ اس سے ناراض ہیں کیونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ لیکن ان حضرات کے یار حالات دیکھو، یہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ابھی جو یہ باتیں کریں گے نا ساری سچی کریں گے۔ ابو سفیان نے جب وہ باتیں کی تھی تو اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ہرقل کے، تو وہ ساری سچی باتیں کی ہیں، کافر ہو کر، یار مشرکین مکہ میں سے یہ مشرک ہو کر، کافر ہو کر سچ بولتے ہیں، اور جب ان کے دلوں میں ایمان آیا تو یہ کتنے سچے ہوں گے، آپ خود اندازہ لگاؤ نا۔ تو کہا وہاں بندہ ہے، وہ نیا دین لے کے آیا ہے، لوگ اس سے ناراض ہیں، بادشاہ بھی ناراض ہیں وغیرہ۔ کہا وہ کس طرح کی بات کرتا ہے، کیا دعوت دیتا ہے؟ کہا توحید کی دعوت دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، نماز روزے زکوٰۃ کا کہتا ہے۔ کہا اچھا نماز کی کوئی ٹائم بھی ہے؟ کہا 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ کہا زکوٰۃ کتنے پیسے سے لیتا ہے؟ کہا 40واں حصہ جب بندہ صاحب نصاب ہو۔ کہا زکوٰۃ لے کر دیتا کس کو ہے؟ کہا زکوٰۃ غرباء میں تقسیم کرتا ہے۔ تو کہا کہ لوگ اس کے جو ماننے والے ہیں وہ کیسے ہیں؟ کہا بوڑھے بوڑھے سارے مخالف ہیں۔ بوڑھے کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، کبھی اندازہ ہوا ہے آپ کو؟ نوجوان بندے کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، تو بوڑھے بوڑھے سارے مخالف ہیں، نوجوان اس کے ساتھ ہیں، پکے ہیں اس کے ساتھ وغیرہ، اس طرح کی باتیں وہ پوچھتا گیا، یہ دیتے گئے۔ کہا وہ یہودی اس کے بارے میں کیسے ہیں؟ کہا یہودی مخالف ہیں، اکثر مخالف ہیں۔ کہا ان کے بارے میں کیا کیا ہے اس نے؟ پھر کہا کسی کو جلا وطن کیا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، بس اس طریقے سے نظام ہے وغیرہ۔ بہرحال یوں باتیں ہونے لگی تو آخر میں یہ کہنے لگا مقوقس کہ یہ نبی برحق ہے، یہ صحیح نبی ہے۔ سارے انبیاء اسی طرح کی دعوت دیتے تھے اور یوں ہی ان کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا۔ تو یہ کہنے لگے مغیرہ، میں نے کہا سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، ہم تو نہیں ہوں گے۔ وہ کہنے لگا تم جاہل ہو، نادان ہو، تم سمجھتے ہی نہیں ہو اس کو، اس لیے تو تم کہہ رہے ہو میں نہیں ایمان لاتا ہوں۔ بتاؤ اس کا نسب کیسا ہے؟ کہا نسب تو بہت عالی ہے۔ کہا اس کا تعارف کہتا ہے سچائی، امانت، دیانت میں۔ کہا سارے لوگ صادق اور امین اس کو کہتے ہیں۔ کہا جب لوگوں کے ساتھ وہ جھوٹ نہیں بولتا تو کیا خدا کے بارے میں وہ جھوٹ بولے گا؟ ہے نبی برحق ہے، جو لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا تو یہ کیسے کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں اور یہ جھوٹ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہنے لگے میرے دل میں بات اتر گئی اور میں پریشان ہو گیا کہ یار ہم رشتہ دار ہو کر اس نبی برحق کے پڑوسی ہو کر ہم کتنے دور، اور اتنے دور میں شاہ عجم اس پیغمبر کا احترام کر رہے ہیں اور تصدیق کر رہے ہیں۔ کہا میں نے دل میں ارادہ کیا کہ جیسے جاؤں گا سب سے پہلا کام میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ تو پہلے اس کو تعارف تھا۔ آج جب حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو یہ مصر میں نہیں تھا، اسکندریہ میں، پھر آگے کہیں دریا کے کنارے پر بات یہ پہنچ گئے۔ حاتم بن ابی بلتا بھی وہی بہت ذی وجی اور مبارک شخص تھے، ان کی بڑی خاص باتیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے 1 بجے کے بعد گھڑی بہت جلدی، سوئی بڑی جلدی نیچے آتی ہے، وہ تو اترائی ہوتی ہے نہیں۔ تو یہ حاتم بن ابی بلتا جب لے وہ کہیں دریا کی سائڈ میں بڑے وہ تفریح کے لیے بیٹھا ہوا تھا، بلا لیا
انہوں نے تعارف کرایا، وہ نیچے اترا، لوگوں کو بلایا۔ مقوقس نے کہا کہ حاتم میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں کروں گا، آپ نے جواب دینا ہے۔ کہا کرو۔ کہا جب آپ کے پیغمبر کو مکہ والوں نے نکالا تھا آپ بڑے دکھی تھے، آپ نے مکہ والوں کے خلاف بد دعا کیوں نہیں کی؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً دکھی تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب باہر نکلے نا ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کے مکہ کو دیکھ کے دعا کی تھی، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، اے میرے رب مجھے مکہ چھوڑنے کا تو دل نہیں چاہتا، لیکن یہاں کے رہنے والے ظالم ہمیں رہنے نہیں دیتے، جدھر جا رہے ہیں ہمارا مسکن پیارا بنا، وہاں کے رہنے والوں کو ہمارا مددگار بنا۔ ایسے ہی ہوا۔ تو بد دعا کیوں نہیں کی؟ اتنا ستایا مکہ والوں نے۔ تو میں نے کہا نا کہ آپ جو سفیر بھیجتے تھے نا، یا خط دے کر جس کو بھیجتے تھے، پیغمبر کی نظر ہوتی ہے، ہماری کیا نظر ہے؟ ہم تو بعض دفعہ جس کو بڑا بنا دیتے ہیں، جن پتھروں کو عطا کی تھی دھڑکنیں ہم نے، جب انہیں زبان ملی ہم پہ ہی برس پڑے۔ تو ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، سولی پر چڑھانا چاہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے خلاف بد دعا کیوں نہیں کی تھی؟ اے مقوقس آپ مجھے جواب دو۔ کہنے لگا آپ تو بڑے حکیم ہو، ظاہر حکیم نے بھیجا ہے آپ کو۔ وہ جواب تلکا بتلکا ہو گیا نا کہ پیغمبر اتنا جلدی بد دعا نہیں دیتا، اعصابی لحاظ سے جو کمزور ہوتا ہے نا جی وہ جلدی بد دعا دیتا ہے۔ پیغمبر کے اعصاب تو 100 پہلوانوں سے زیادہ اس کو طاقت عطا کی جاتی ہے، وہ جلدی بد دعا نہیں دیتا، وہ بد دعا بھی تب دیتا ہے جب امر ربی ہوتا ہے تو بد دعا دیتا ہے۔ پھر آگے حاتم نے کہا سنو بات، اس مصر میں ایک اور بادشاہ بھی گزرا ہے، بڑی اس کی کر و فر تھی، اس کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرو۔ وہ کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، او بنی اسرائیلیو قبطیو میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، الہ ہوں، مجھے سجدہ کیا کرو۔ یہ فرعون تھا، وہ اتنا بڑا بادشاہ جو پانی پر اس کی حکمرانی نہیں، پانی نے اس کو غرق کر دیا۔ فغشیہم من الموج ما غشیہم، ایمان چیز ہے، وہ دیکھو ویسی باتیں کر رہا تھا۔ انا ربکم الاعلی کہنے والا ہلاک ہو گیا۔ مقوقس اس سے عبرت حاصل کرو، ہمارے پیغمبر کی تبلیغ پوری دنیا پہ جائے گی۔ سورج نے تو پہلے ہی مانا، چاند تو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آیا، وہ تو پہلے مان چکی اوپر کی مخلوق۔ عرش کے اوپر گئے، ساری کائنات نے وہاں جو بسی ہوئی تھی صلاۃ و سلام پڑھتے رہے، انبیاء سابقہ بھی ہمارے پیغمبر پر ایمان لائے، یہ سارا علاقہ ہمارے پیغمبر کا ہے۔ اور فرعون کی ہلاکت سے سبق حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ اور یہ جہاں تبلیغ ہوگی، جہاں مخالفت ہوگی، وہاں پر پھر یہ پیغمبر جہاد والا پیغمبر ہے۔ ہری شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے در سر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ یہ پیغمبر اور اس کے جانشین دعوت اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں گھوم جائیں گے، جنہیں سمجھ آ جائے گی آفرین ہے ان کے لیے، مبارکبادی ہے جو نہ سمجھیں گے۔ اور اگر ہمیں ستایا اس نے، ہمارے پیغمبر کے خط کو انہوں نے بے ادبی کے ساتھ پھاڑ دیا،
ان لوگوں کے خلاف ہمارا جہاد ہوگا، یہ تلوار والا پیغمبر آئے گا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پر یہاں سے بات کریں گے وہ خط کیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔